آج کے جدید دور کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیتیں کرتی ہے۔ آپ بڑے بڑے ملکوں کو دیکھ لینا تو اپنے چھوٹا سا بچہ ہوگا جو پنگوڑے کے اندر بھی ہوگا نا، اس کے سامنے چیزیں رکھتے ہیں، جہاز رکھ دیں گے، ریل گاڑی رکھ دیں گے، میتھمیٹکس کی کتابیں رکھ دیں گے، اکاؤنٹس کی کتابیں رکھ دیں گے، مختلف قسم کے جو ہے وہ چیزیں رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں گے کہ بچہ کس طرف رجحان ہے بچے کا، جو جس طرف بچے کا رجحان ہوگا اب وہ سمجھ جائیں گے ذہنی طور پر کہ ہمارا بچہ یہ بننا چاہتا ہے، اب وہ اس بچے کی تربیت اس سٹیج پر کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو تم بچے کی پیدائش کے بعد کے معاملات کر رہے ہو، یا اس وقت کر رہے ہو کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے، یعنی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ لیکن اسلام اس سے بھی پہلے ہے، اسلام اس وقت سوچ رہا ہے، کہہ رہا ہے دیکھ تو شادی کرنے لگا ہے نا، تو اس وقت کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کر۔ تو اب بتاؤ کہ جدید دور کی سائنس پیچھے رہ گئی، اسلام اس سے بھی آگے چلا گیا، اسلام کا اس سے بھی آگے۔ تو اسلام نے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ آگے بچے کا 5واں حق ارشاد فرمایا بچے کو ادب سکھایا جائے۔ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو با ادب بنا دیں گے تو فرمایا ہم اپنے بچوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے بہترین ثابت پائیں گے۔ کیسے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ فرمایا گیا ترمذی شریف کی جو حدیث مبارکہ، فرمایا کوئی باپ اپنے بچے کو ادب سے زیادہ بہترین تحفہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کوئی تحفہ دے، آپ برتھ ڈے گفٹ دیتے ہوں گے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اس وقت تک آپ گفٹ دیتے رہتے ہیں، مختلف مواقع پر آپ بچے کی شادی ہو جائے اس وقت دیتے ہیں، اس کی نوکری لگ جائے اس وقت دیتے ہیں، کسی کلاس میں پاس ہو جائے، جیسے بچپن میں ہی ہوتا ہے کہ بچہ پاس ہو گیا بیٹا آپ کو سائیکل دلا دوں گا، پھر بڑا ہوا بائک دلا دوں گا، گاڑی دلا، یہ سارے سرپرائز آپ دے رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر دنیا۔ لیکن فرمایا اگر تم اپنے بچے کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہو تو وہ ادب ہے۔ اپنے بچے کو ادب سکھا جاؤ، تمہارا بچہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے والد ہیں۔ فرمایا سنو جب تک تمہارا باپ نہ بیٹھے تم مت بیٹھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک تمہارا والد نہ بیٹھے تم نہ بیٹھنا۔ پھر آگے فرمایا تمہارا باپ چل رہا ہو تو اپنے باپ سے پیچھے پیچھے چلنا، آگے مت چلنا۔ اور فرمایا گیا کہ تمہارے باپ کو کبھی بھی گالی نہ دینا۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم کیسے گالی دے سکتے؟ اپنے باپ کو کوئی گالی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم خود نہیں دو گے پر دلواؤ گے۔ پھر یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں۔ ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سامنے والا ہے ہم نے تو اس کو گالی دی، نہیں صاحب، آپ نے اگر اس کو گالی دی ہے تو کیا سامنے والا آپ کو خاموشی سے چھوڑ دے گا؟ سارے کو امام غزالی تو نہیں ہے، خواجہ نظام الدین تو نہیں ہے، خواجہ قطب الدین تو نہیں ہے جی، سارے کو اللہ کے ولی تو نہیں ہے۔ فرمایا وقت آئے گا کہ تم اپنے باپوں کو گالیاں دو گے۔ عرض کیا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں تم نہیں دو گے پر دلواؤ گے۔ کیسے؟ فرمایا کہ تم کسی کے باپ کو دو گے وہ تمہارے باپ کو دے گا۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کو احترام سکھایا ہوگا، بتاؤ وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا؟ جی سب جواب نہیں دے رہے، سب جواب۔ بڑا خشک موضوع چھیڑا ہوا میں نے پچھلے 4 جمعوں سے، لیکن مجھے امید ہے کہ میں اپنے مقتدیوں تک، اپنے نمازیوں تک پیغام اسلام پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ ٹھیک ہے مجھ تک کوئی ایسا فیڈ بیک نہ آئے لیکن میں اپنے آپ سے کم مطمئن ہوں کہ میں اپنے اس منبر کا فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ معاشرے کے اندر ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر ہم آپ کے سامنے وہ نہ لائیں، یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقتاً آپ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، یہ جو میں بتا رہا ہوں، لیکن کیا ہے ایک غفلت کا پردہ ہے جو پڑا ہوا ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے، ہم اس کو اپنی زندگی کے پریکٹیکل لائف میں نہیں لے کے آ پا رہے، بس اتنا۔ ورنہ پتہ سب کو ہے کہ ادب سکھانا والدین کے حوالے سے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے والدین کو کہ مجھے اپنے بچے کو ادب و احترام سکھانا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک شخص اپنے بچے کو ساتھ لایا، دوسرے شخص سے کہنے لگا کہ یار میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے، تم انگلش میں کوئی بھی سوال کر ڈالو میرا بچہ فر اس کا جواب دے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا پہلا کلمہ تو سناؤ۔ اس نے کہا پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صاحب ہم نے انگلش میڈیم میں ڈال کر انگلش سکھا دی لیکن نہیں سکھایا تو پہلا کلمہ نہیں سکھایا۔
نہیں سکھایا تو ہم نے دوسرا کلمہ نہیں سکھایا، نہیں سکھایا تو ہم نے اپنے بچوں کو اپنا ادب کرنا نہیں سکھایا. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جب ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کا ادب نہ کر سکے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ اپنے بچوں کے، میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے ہاتھ چومو، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یقین کیجئے.